بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آتے ہیں جناب الاصل الثامن، آٹھویں اصل جو ہے معرفت المرجحات، مرجحات کی پہچان جو ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کیسے کسی چیز کا جو راجح ہونا کیسے پہچانتے ہو، یہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں ان وجد قولان متعارضان ہے کہ اگر دو قول متعارض پائے جائیں وقت رجح کل واحد منہما، اور دونوں کو ترجیح دی تھی، بعض لوگوں نے ایک قول کو ترجیح دی تھی، بعض نے دوسرے کو دی تھی۔ فَإِنْ كَانَ كِلَا التَّرْجِحَيْنِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تو اگر کیا ہوا یہ جو دونوں ترجیحات تھیں یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے تھیں، مثال کے طور پر ایک قول کو ایک دفعہ ترجیح دی، پھر دوسری ترجیح دی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اُمِلَ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا، تو جو آخری اس کا جو ہوگا نا اس پہ عمل کیا جائے گا، ان عرفت تاریخ، اگر تاریخ پہچانی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دو اقوال تھے کسی مسئلے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ پڑھتے آئے ہو کہ جی اس میں تو اگر ایک ہی آدمی نے ایک دفعہ ایک کو ترجیح دی کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا اس کا ترجیح سے دوسری کو ترجیح دی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آخر میں کس کو ترجیح دی تھی اس نے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو بعد والی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پہلی والی چیزوں کے لیے ناسخ بن جایا کرتی ہے نا، تو یہ جو تھا نا، اب ہم کیا کریں گے، جو بعد والی ترجیح ہوگی اس کو عمل کیا جائے گا، پہلی والی پہ نہیں کیا جائے گا، تاریخ کا معلوم ہو۔ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو، کہتے ہیں او کان ترجیحان من رجل مختلفین، یا کیا تھے ترجیحات دو مختلف آدمیوں کی طرف سے تھی، ایک ہی آدمی تھا لیکن تاریخ معلوم نہیں ہے، یا کیا تھا جو ترجیح دی گئی ہے ایک آدمی نے ایک قول کو ترجیح دی، دوسرے نے دوسرے کو ترجیح دی تھی۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ رجح المفتی احدہما بمرجحات تبدو لہ، تو اب مفتی کیا کرے گا مرجحات کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے، جو اس کے سامنے ظاہر ہوں گی ان کی بنیاد میں ان میں کسی ایک قول کو ترجیح دے گا۔ فَإِن لَّمْ يَظْهَرْ لِأَحَدٍ شَيْءٌ مِّنَ الْمُرَجِّحَاتِ، اگر مرجحات میں سے کوئی چیز بھی ظاہر نہ ہو، فالمفتی بالخیار، تو مفتی کو اختیار ہوگا، وَيَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، تو دل کی شہادت سے کسی ایک کو عمل کرے گا، مجتنب التشاہی، جو ہے نا خواہش نفسانی سے بچتے ہوئے، اچھا جی، وطالبا الثواب من اللہ تعالیٰ، اور درست بات کو طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں حاضر الاصل لا یحتاج الی شرع، کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی بات ہے اس کی شرع کی ضرورت نہیں ہے۔ انما المہم معرفت المرجحات، اصل اہم بات کیا ہے کہ مرجحات کیا ہوتے ہیں، ان کو جاننا، التی یرجح به احد التصحیحین الی الاخر والا هي ما لا یری الاول اذا كان احد التصحیحین صریحا، اگر دونوں تصحیح میں سے ایک صریح کیا تصحیح جو تھی وہ صریح تھی، والآخر التزام، دوسرے کیا تھی التزامی تھی، املا بالصریح، تو صریح پر عمل کیا جائے گا۔ والثانی اذا كان احد التصحیحین بلفظ اقوى بنسبۃ الى تصحیح آخر، کہتے ہیں کہ دوسرے کیا اذا كان احد التصحیحین، دونوں تصحیحات میں سے ایک جو ہے بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ اقوى بنسبۃ تصحیح آخر، کہ وہ کیا تھی، وہ زیادہ مضبوط اس کی یعنی الفاظ استعمال کے دوسرے کے مقابلے میں، رجح ما لفظ اقوى، تو جو الفاظ قوی ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ والثالث اذا كان احد مذکور فی المتون، اب یہ اچھا یہ دیکھو، اب یہ آپ کو نا مختلف ترجیحات کے وہ بتا رہے ہیں، اچھا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترجیح کیسے کیسے دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کیا آگے دیکھو، صریح آپ نے پڑھا تھا، صریح تصحیح کیا ہوتی ہے، کلیئر کٹ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حاذا اولا، حاذا وبہ یفتیٰ، یہ ایسے الفاظ استعمال کر دیے گئے۔ اور دوسری طرف التزامی تصحیح کیا تھی، مثال کے طور پہ صاحب ہدایہ کیا کرتے ہیں، جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں، یا قاضی خان کیا کرتے ہیں کہ جناب جو قول ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے راجح ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی، تصحیح التزامی کہلائے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، تصحیح صریح کو تصحیح التزامی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی جو الفاظ سیدھے سادے ذکر کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کنائی الفاظ کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں نا، حقیقی جو اس میں سے آ جاتے ہیں۔ دوسری ترجیح کا طریقہ کیا ہوگا کہ بعض جو ہوتے ہیں نا الفاظ کیا ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں بعض کے مقابلے میں۔ دیکھو ایک کے بارے میں اس طرح وہی آیا تھا کہ ایک کے بارے میں آ گیا وہ بھی یفتہ آیا، اور ایک کے بارے میں آیا ہوا صحیح، تو کس کو عمل کرو گے، بھی یفتہ پہ عمل کرو گے نا، کہ جناب کہ جی تصحیح تو یہ قوی الفاظ ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ جی الفاظ کے اندر سے جو کون کون سے قوی الفاظ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دوسری یہ آپ کے پاس کیا آ گیا، یہ دوسری وہ آ گئی، ٹھیک ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، تیسری چیز کیا آ جائے گی؟ تیسری چیز کیا آ جائے گی کہ بما کان مسکون فی المتون، ہم نے پڑھا تھا نا کہ متون کے اندر جو بات ذکر ہوتی ہے اس کو بھی کیا ہوتی ہے، التزامی طور پہ تھا نا، ہم نے کہا تھا التزامی طور پہ ترجیح حاصل ہوتی ہے بنسبت باقیوں کے مقابلے میں. تو ایک قول جو تھا نا متون میں ذکر کیا گیا تھا، والآخر مذکور فی غیرہا، اور دوسرا قول متون کے علاوہ تھا. کہتے ہیں فالراجع ما فی المتون، تو راجع والے کو ہم لوگ الا اذا سر المشایخ من اصحاب الترجیح. کہتے ہیں ہاں اگر مشائخ کیا کریں صراحتاً ذکر کر دیں چاہے سبب ترجیح غیر متون ہے، علامہ صاحب کو غیر متون کو، ظاہری بات ہے جب وہ اگر وہ صراحتاً ذکر کر دیں گے تو وہ تصریح صریح بن جائے گی پھر یہاں پہ جو ہے، اور متون والی جو تھی اس کو التزامی طور پہ حاصل تھی. رابع اذا کان احدهما ظاہر روایہ، کہ جناب چوتھی بات کیا ہے کہ جب ایک ظاہر روایہ والآخر غیر، دوسری جو ہے نا غیر روایہ نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے راجع ما ہوا ظاہر روایہ. والخامس اذا کان احدهما قول الامام، ہے کہ ایک امام کا قول ہے، والآخر قول صاحبہ، یہ صاحب دوسرا قول صاحبین کا، فراجع قول الامام، تو راجع کے قول امام. اذا کان احدهما مختار اکثر المشایخ، ایک اکثر مشایخ نے اس کو اختیار کیا ہے، والآخر مختار قلیل منهم، بعض نے اس میں سے کیا، ٹھیک ہے نا، فراجع مختار اکثر. تو اکثر کی رائے پہ کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اکثر کی رائے کے اوپر کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک بات یاد رکھو، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی ہر جگہ پہ کثرت، کہتے ہیں جی کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ کثرت کا اعتبار نہ ہو، بعض جگہوں پہ کثرت کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض جگہ پہ کثرت کا، جمہور کسے کہتے ہیں؟ دیکھو جمہور جو ہوتے ہیں، اگر فقہا میں سے اکثریت کی رائے ایک طرف ہوتی ہے تو دوسرے جو ہیں اور بعض اس میں سے دوسری طرف ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب علی کی کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ کثرت کوئی چیز نہیں ہے، کثرت بھی چیز ہے اس میں سے. ہاں اس کو جمہوریت پہ فٹ کرنا عام جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے نا، جمہوریت کے اوپر فٹ کرنا جو ہے وہ اور چیز آتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جس میں بعض لوگ بالکل اکثریت کا انکار کر دیتے ہیں کہ جناب اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو جو ہے نا، اب آتے ہیں جناب علی. کہتے ہیں وصاب اذا کان احدهما قیاسا، ایک کیا تھا، قیاس تھا، والآخر استحسان، دوسرا استحسان تھا، اور راجع الاستحسان، تو راجع کیا ہوگا، استحسان. استحسان جسے کہتے ہیں قیاس خفی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. استحسان جسے کہتے ہیں قیاس خفی. صاحب ہدایہ کی آپ دلیلیں پڑھتے ہو گے کہ جناب علی قیاس کا تقاضا یہ ہے لیکن استحسان یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو استحسان کو کیا ہوتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے، قیاس خفی ہوتا ہے، اس میں بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، جا کے کسی چیز کا مسئلہ نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیے جی، آگے چلتے ہیں جی. کہتے ہیں وسامن اذا کان احدهما اوفق بالزمن، ایک زمانے کے زیادہ موافق ہے، کان راجن غیری، تو وہ کیا ہوگا، اس زمانے کے موافق ہوگا، اس قول کو ترجیح حاصل ہوگی دوسرے قول کے مقابلے میں. اچھا جی اب آگے جی وتاس سے. تاس سے کیا آ گیا اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ ہے ذرا جی. اچھا جی تو دیکھیے جی آگے جناب کہ یہ آ گیا جی. ایک تھا کہ جو کال جو تھا وہ زمانے کے زیادہ موافق ہے، تو اس کو اب ظاہری بات ترجیح حاصل ہوگی غیر پر، زمانے کے زیادہ موافق کال ہوگا. والتاسع اذا كان احد القولين اقوى من في الدلیل عند مفت اهل للنظر في الدلیل، جب دونوں قولوں میں سے ایک قول جو تھا وہ قوی تھا دلیل کے اعتبار سے، ایسے مفتی کے ہاں جو کیا تھا اہل نظر میں سے تھا، دلیل کے اندر جو تھا وہ غور و فکر کر سکتا تھا، فهو اولا من غیری، تو اس کو کیا ہوگا، ترجیح حاصل ہوگی. حاصل مرجحات ذکر علامہ ابن ابی تعالیٰ فی شرح قدرت مفتی، یہ مرجحات ہیں جن کو ذکر کیا علامہ ابن عابدین نے شرح قدرت مفتی میں. وَيُمْكِنُ أَن تُضَافَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُرَجَّحَاتِ الْأُخْرَى، فرما رہے ہیں کچھ اور بھی ہیں، وہ کیا، اللہ اذا كان احد القولين انفع للفقراء،
کہ جب کیا ہے ایک کال کیا ہے انفع للفقراء ہے، فهو اولا من غیری فی باب الزکات ہے. یاد رکھو زکوٰۃ کے اندر اس کال کو لیا جائے گا جو کہ کیا ہوتا ہے انفع للفقراء ہوتا ہے، فقراء کو جس میں کیا ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ کال جو ہے وہ لے لیا جائے گا بنسبت اس کال کے جو کہ کیا نہیں ہے انفع للفقراء نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں سے مثال کے طور پہ آپ کیا کرتے ہو، دیکھو سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، چار چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے نا. تو اگر آپ کے پاس خالی سونا ہوتا ہے تو 7.5 تولے، اگر خالی چاندی ہے تو 52.5 تولے، اور اگر کیا ہے جو ہے وہ نقدی ہے تو ان دونوں میں سے جو کم کا ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. سونے اور چاندی میں سے جس کا ریٹ کم ہوتا ہے، تو اب سونے کا ریٹ اگر لگاؤ تو 7.5 تولے آپ سمجھو 7.5 لاکھ روپیہ اگر سمجھ لو. اگر کسی کا 7.5 لاکھ روپیہ ہو تو اس پہ کیا آنی چاہیے زکوٰۃ آنی چاہیے. اور چاندی کا حساب لگاؤ گے تو تقریباً 85,000 پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے. تو یہ اب کیا کس کا وہ ہوگا، اب کس کا اعتبار کریں گے؟ اب آپ اعتبار کریں گے جو ہے نا آپ چاندی کا اعتبار کر رہے ہیں. اسی طرح جب مکسچر مال آ جاتا ہے تو اب لوگ اس طرح، اسی لیے آج کے زمانے میں یاد رکھو آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ پاس ہے، 1 تولہ سونا اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. تو آپ بعض لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں اور بہت سے اسکالر طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب علی 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ کیوں آ رہی ہے اس کے اوپر، 7.5 تولے سونا تو ہے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ مکسچر مال ہو گیا. جب مکسچر مال ہو گیا تو انفع للفقراء ہونے کی وجہ سے ہم جو کم قیمت والا ہوگا اس کو دیکھ، سونے اور چاندی میں سے جو نصاب کم بنتا ہے وہ چاندی والا نصاب بنتا ہے تو اس کو لے لیں گے. تو اب جو ہے نا اس لیے جو فقہا کا قول جو کہ کیا ہو انفع للفقراء ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی زکوٰۃ کے باب میں. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح ثانی اذا کان کون انفع للوقف فهو اولی من غیره، وقف کے اندر بھی یہی اعتبار کیا جائے گا. اس مسئلے کے اندر ایک مسئلے کے اندر کسی میں اختلاف ہے تو جو مسئلہ کیا ہوگا انفع للوقف ہوگا، وقف کے لیے زیادہ جو ہے نا نفع بخش ہے اس کو اختیار کیا جائے گا بنسبت کسی اور کے جو ہے نا. اچھا الثالث اذا کان ادرا للحد، ادرا للحد کہتے ہیں جب کیا ہے ایسا قول جو کہ حد کو ساکت کرنے والا ہے فهو اولی من غیرہ. ٹھیک ہے نا. تو ایسے قول کو لے لو جس میں حد کیا ہوتی ہے وہ ساکت ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. الحدود تندرع بالشبہات، آپ نے پڑھا ہوا ہوگا یہ قاعدہ جو ہے حدود کیا ہوتی ہیں شبہات کی وجہ سے ساکت ہو جایا کرتی ہیں. اور یہ اب یہ بھی بہت سے لوگ نا کہتے ہیں جناب علی اسلامی نظام آ جائے گا تو یہ حدود نافذ کر دیں گے تو یہ ہر ایک کے ہاتھ کاٹ دیں گے فلاں کر دیں گے، بس یہ تو ہر بندہ جو ہے نا پتہ نہیں حد جاری ہوگی. یہ بات یاد رکھو حدود کے معاملے میں شریعت کا مزاج کیا ہے. شریعت ہر حدود کو وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ حدود کیا ہوں ساکت ہوں. لیکن ایک عبرت کا نشان بھی تو بننا ہے نا کوئی نہ کوئی تو ظاہری بات ہے. اب کیسے وہ حال ہوگے لوگوں کے اندر جو ایک خوف ہونا چاہیے، جرم کا جو خوف ہے وہ ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جی اب آپ کہو کہ جناب بس لوگوں کو کھلی چھوٹی دے دو. تو انفع جو ہے نا جو ہے نا ادرا للحد جو ہے. الرابع اذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم، کہ جب تعارض آ جاتا ہے حلال اور حرام ہونے کے اندر تو راجح کیا ہوتا ہے محرم، جو حرام والا قول ہوتا ہے اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب محرم اور مبیح اباح یبیح اباحۃ فهو مبیح، محرم اور مبیح میں جب تعارض آئے گا تو اس قول کو ترجیح دی جائے گی جو محرم ہوگا. ٹھیک ہے نا. محرم کے اندر احتیاط ہے نا کسی قول کے بارے میں، تو اس میں سے آپ کیا کریں گے محرم کو ترجیح دے دیں گے. قال العبد الضعیف رضی اللہ عنہ هذه كلها مرجحات ذکر الفقهاء، یہ تمام مرجحات ہیں فقہاء نے ذکر کیا. واستعملوها في ترجیح قول على قول ولكن ليست هذه الضوابط كلیات، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کلی ضوابط نہیں ہے ہر جگہ کے اوپر. ولا مضطردۃ فی جمیع الاحوال، ہر جگہ لاگو بھی نہیں ہوتے. مضطردۃ کا مطلب ہے کہ لاگو نہیں ہوتے ہر جگہ کے اوپر. بل ربما یقع التضارب والتجاذب، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے تعارض آتا ہے والتجاذب، ٹھیک ہے نا. ٹکراؤ، تجاذب کا مطلب کیا ہے ٹکراؤ، تضارب کا مطلب ہے تعارض. بین حاضر مرجحات فبین مرجح الواحد یکفی بترجیح قول، تو ایک مرجح ایک قول کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. ویقوم المرجح الاخر فیکفی بترجیح غیرہ، اور دوسرا مرجح کیا کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. دیکھو نا اب اس میں سے ہی ہو سکتا ہے نا
ایک چیز کیا تھی متون میں ذکر ہے، اور ایک چیز کے اوفق للزمان ہے، زمانے کے زیادہ موافق ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ وہ بھائی ہم نے تو پڑھا تھا کہ جناب متون والے کو ترجیح دو، تو ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے کہ انفع جو زمانے کے اوفق للزمان ہے اس کو بھی کیا ترجیح دی جائے گی؟ تو کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ولا ضبط قائد کلیت، اچھا کہتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو کوئی کلیئر کٹ کوئی قانون نہیں بنا سکتے تت تارے دو فی جمیع سورج، جو ہر جگہ کے اوپر فٹ آ جائے۔ یہ یاد رکھنا، کل بھی جو ہم پڑھ رہے تھے اور یہ بھی ابھی بھی جو پڑھ رہے ہیں، یہ 2+2 ہر جگہ کے اوپر 4 نہیں ہوتا، یہاں پر ہی مفتی کی کیا ہوتی ہے؟ وہ فقاہت کام آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مفتی کی جو فقاہت ہوتی ہے وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ کام آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر کرنا کیا ہے ہم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب میتھس نہیں ہے کہ جناب آپ نے اس کو دیا تو آپ کو اس کو ویلیو اس نے کلیئر کٹ نکال کے دے دیجیے، 2+2 جو ہے اس نے 4 کر کے دے دیا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے روبوٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے، تو روبوٹ اور انسان میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی سے دنیا میں کام ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر، اے آئی اس کو کہتے ہیں، کہ جی وہ کیا ہے کہ روبوٹ کس طریقے سے جو ہے نا انسانوں کی طرح جو ہے نا وہ کر سکے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا۔ کہتے ہیں والامر فی مثلها موکول الی مذاق المفتی الصحیح، تو کہتے ہیں یہ جو امر ہوتا ہے یہ سپرد ہوتا ہے مفتی صحیح کی مذاق کی طرف، اس کے مزاج کی طرف، وہ ملکۃ الفقہیہ، اس کے ملکہ فقہیہ کی ملکۃ التي تخیر بین هذه المجالات المتضاربہ، کہ وہ اختیار کرتا ہے اسی لیے دیکھو مفتیوں کے درمیان میں تعارض اختلاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مفتی اختلاف کرتے ہیں، تو بھائی وہ کسی بنیاد کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا دو ریسرچرز ہمیشہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ اگر ریسرچرز ہمیشہ ایک ہی نتیجے پر پہنچا کرتے تو پھر تو کیا ہونا تھا، اور اگر ایک جو وہ تھی ایک ریسرچ جو ہے وہ اپنی اگر انتہا پہ تھی تو پھر تو آگے کبھی اس پہ ریسرچ ہونی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں فربما یری المفتی ان الحاجت داعی الی سد الذرائع، بعض وہ مفتی سمجھتا ہے کہ جو ہے نا حاجت یہ ہے کہ سد ذریعے کے طور پر بند کر دیا ہے۔ سد ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہ فقہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اچھا یاد رکھو، بہت سی چیزیں بنفس ہی جائز ہوتی ہیں لیکن کیونکہ وہ حرام تک لے کے جانے والی ہوتی ہیں تو ان کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سد ذریعہ کے طور پہ ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ فیاخذ بالقول الاحوط، احوط قول کو لیں گے، وتارة يبدو للمفتي ان المسألة مما امت به البلوى، بعض وہ مجھے سمجھتا ہے کہ اس میں کیا عموم بلوہ پایا جاتا ہے۔ عموم بلوہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک خاص ٹرم ہے۔ عموم بلوہ کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے ہیں، اور معاشرے کے اندر اس سے بچنا اب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جی فیاخذ بما هو الايسر للناس، تو لوگوں کے لیے آسانی والا قول لے لے گا، ٹھیک ہے نا؟ وثقت توفیق لذالک بالملکۃ الفقہیہ، اس میں کیا ہے؟ وہی ملکہ فقہیہ کی طرف اس کا اعتبار ہوگا، التی تعمل بتقوی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ دیکھو یہ آتا کیسے ہے آپ کو؟ تقوی کے ساتھ آتا ہے، اچھا یہ یاد رکھو، ملکہ فقہیہ جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے، دون تشہی و اتباع الہوا، خواہش نفسانی اور وہ نہ ہو اس میں سے، ولا تصل هذه الملکۃ الا بصحبت اہل هذه الملکہ۔ جناب علی یہ جو آپ کو حاصل ہوگا یہ کس طرح ہوگا؟ یہ جو ملکے والے ہیں اساتذہ، ان سے آپ کو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یاد رکھنا، میں نے آپ کو شروع میں بھی بات بتائی تھی، اور یہ بالکل میں آپ کو، اگر آپ کہو نا کہ کتاب اصل ہے تو بچوں کتاب اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل استاد اصل ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، کتاب اصل نہیں ہے۔ کتاب تو آپ خود بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ عربی آپ کو آتی ہوگی، آپ خود بھی بیٹھ کے کیا کر لیں گے، لیکن آپ کو جو چیز جو ملنی ہے وہ کیا ہے؟ جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے اپنے ان کے پاس بیٹھ کے، یہ جو میں نے اپنے تجربات وہ کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کو جو ہے نا سکھانے ہیں، اصل چیز وہ ہے، نہ کہ کتاب ہے۔ کتاب تو بس ٹھیک ہے، وہ تو آپ جو ہے نا وہ کئی چیزیں پڑھ پڑھا کے جو ہے نا وہ کر لیں گے آپ، لیکن جو آپ وہ کر رہے ہوں گے جو استاد نے، کیونکہ اس سے گزرا ہوا، اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے، اور اب ہر استاد میں سے مثال کے طور پر میں نے اپنے اساتذہ سے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں کہ زندگی کا جو ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ایک استاد کی 30-40 سال کا تجربہ ہے، اب جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ 30 سال کے تجربے کی بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بندے کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے استادوں کی باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنا کہ استادوں کی باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، کہ استاد جی نے بات صحیح کی تھی اس وقت جو ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت جو ہے۔
یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں جناب علی. الاصل التاسع. اچھا جی نویں اصل آ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جناب نویں اصل یہ کہتی ہے کہ اذا لم یوجد ترجیح لقول من الاقوال. دو قول ہیں لیکن ترجیح کسی کی بھی نہیں ہے, ترجیح نہیں دی ہوئی, اہل ترجیح نے ترجیح نہیں دی تھی. ٹھیک ہے, تو اہل جو تھی ترجیح قول ہیں دو, جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے, وہ بھائی کس کو ترجیح کس کو دیں گے, دیا ہی نہیں, اہل ترجیح نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ اذا لم یوجد تصحیح من اصحاب ترجیح, ٹھیک ہے نا, کہ تصحیح نہیں پائے گی اصحاب ترجیح کی طرف سے فی قول من الاقوال ہے, کسی بھی قول کے, والواجب حینئذ اتباع ظاہر روایت. تو اب کیا ہوگا, ظاہر روایت کا اتباع کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو, ترجیح کسی نے نہیں دی, کلیئر کٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہو گیا, اب وہی والی بات ہے کہ وہ التزامی والا معاملہ آ گیا کہ جو ظاہر روایت اس کو ترجیح حاصل ہو گئی ہے دوسرے کے حکم سے. وَإِذَا وَقَّ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ, اگر دو روایتوں کے درمیان میں اختلاف آ رہا ہے, وَكُلُّ وَمِنْ ظاہر روایت, اور دونوں کیا تھیں ظاہر روایت تھیں, عُمِلَ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا زمانًا, تو جو زمانے کے اعتبار سے متاخر ہوگا اس کے اوپر کیا کیا جائے گا, عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو دیکھیں جی اب کہتے ہیں جی ربما یقل اختلاف فی بین کتب ظاہر روایت, کہتے ہیں کبھی کبھار اختلاف ہوتا ہے کتب ظاہر روایت کے درمیان میں. دیکھو ایک کتاب کے اندر کیا ہے, ایک ظاہر روایت کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب میں ایک قول لکھا ہوا تھا, دوسری کتاب میں دوسرا مسئلہ لکھا ہوا تھا, دوسرا قول لکھا ہوا تھا. اب کیا کریں بھائی, ظاہر روایت ہیں دونوں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں فہین ایسے یؤخذ بالکتاب بالذی تأخر تالیفہ, تو اس کتاب کو لے لو جو کہ کیا ہے بعد میں لکھی گئی ہے. اچھا یہ فیسیر و خلاف ہو کل مرجوع آنو, تو یہ جو اس کا خلاف ہوگا ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ رجوع کر لیا, کل مرجوع آنو جیسے پہلے قول سے رجوع کر لیا. فلا بد اذن من تاریخ حاصل کتب الستہ, اس کا مطلب ہے کہ ان کتابوں کی تاریخ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کتابیں کب لکھی گئی ہیں. مبسوط, جامع صغیر, جامع کبیر, زیادات, سیر صغیر, سیر کبیر وغیرہ جو ہے. کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي يُوجَدُ فِي آخِرِ أَسْمَائِهَا اللَّفْظُ الصَّغِيرَ كُلُّهَا موثوق. اچھا جی موثقۃ من قبل الامام یوسف رحمۃ اللہ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو ہر کتاب جس کے آخر میں صغیر آتا ہے, جامع صغیر, سیر صغیر, ٹھیک ہے نا, تو كُلُّهَا موثقۃ, کہ وہ تصدیق شدہ ہے من قبل امام یوسف, و امام یوسف رحمۃ اللہ کے ایضاً. واما ما جاء فی لفظ الکبیر, جس میں کبیر آیا ہے, فلم یارث الامام محمد علی الامام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ, کہ انہوں نے امام محمد امام یوسف پہ پیش نہیں کیا تھا اس کتاب کو. فلیس موثقا من قبل, اس کی طرف سے نہیں ہے. کل جامع الکبیر وسیر الکبیر والمزارعات الکبیر والمازون الکبیر, یہ جو تھی نا میں نے بتایا تھا کہ جناب اس کے مختلف وہ ہوتے ہیں. مازون کبیر, وہ مازون کیسے کہتے ہیں, وہ غلام جس کو اجازت مل جاتی تجارت کی, تو یہ اس میں سے جو ہے نا. وکان من اکثر کتب الامام محمد اعتماد من قبل امام یوسف, کے اکثر امام محمد کی جو اکثر کتابیں ان کو یوسف کی طرف سے اعتماد حاصل تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں, وکان من اکثر کتب الامام محمد اعتماد من قبل امام یوسف هو الجامع الصغیر, کہ جس پر امام محمد امام یوسف کی طرف سے سب سے زیادہ اعتماد جو کیا جاتا تھا وہ کیا تھی, وہ جامع صغیر تھی. اچھا امام یوسف جس پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے وہ کیا تھی, جامع صغیر تھی. کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَلَّفَ الإمام محمد بِأَمْرِ الإمام یوسف, اس لیے کہ جامع صغیر جو لکھی تھی امام یوسف نے خود کہا تھا کہ شاگرد صاحب آپ کیا کریے, کتاب لکھیے میری طرف سے جو ہے نا, اس میں سے آپ جو ہے نا اس میں جمع کیجیے. ذکرنا فی تاریخ حاضر کتاب ہے نا یوسف رحمۃ اللہ کانا یس, اور ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا نا. کانا یس, وہ ساتھ رکھا کرتے تھے حاضر کتاب فی سفری و حضری, ولم ينکر منه شیئا الا 6 مسائل خطا فی خطا فی 6 مسائل کے اندر صرف کیا کیا تھا, کبھی کسی جگہ پہ 3 آتے ہیں, کسی جگہ پہ 6 بات آتی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ امام یوسف نے کہا تھا کہ امام محمد سے کہا تھا کہ دیکھیں میں نے امام صاحب سے آپ کو یہ روایت بیان کی تھی. انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ مجھے یاد پڑتا ہے نا, آپ نے یہ بات بتائی تھی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو مشائخ کہتے ہیں کہ جناب امام محمد کی بات جو ہے وہ درست ہے. امام محمد نے جو بات کی, امام یوسف بھول گئے تھے ان 6 مسائل کے اندر سے. کہتے ہیں کہ انا یوسف رحمۃ اللہ کانا, تو کہتے ہیں کہ شین الا 6 مسائل خطا فی امام محمد فی روایت قول ابی حنیفہ, تاکہ خطا کی ہے اس میں سے. وقت ذکر حاضر مسائل سے ابن نجیم فی باب الوتر والنفل من بحر رائے, اس کو ذکر کیا ہے
کس کے اندر سے بحر الرائق کے اندر جو ہے نا باب الوتر والنوافل کے اندر جو ہے فاختلف مشائخ حنفیت کی ترجیح بین القولین فی حاضر مسائل ستہ. اب کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ تو کہتے ہیں قول بعض مشائخ یرجح قول محمد علی قول یوسف، ترجیح دی جائے گی امام محمد کے قول کا. وخالف آخرون، دوسروں نے کہا فرجح قول ابو یوسف، بات نے کہا کہ جناب کس کو ترجیح دے گا. دیکھو اب کس کو قول کو ترجیح دیں، جو دیکھو اب دو قسم کی وہ آ گئی نا. ایک جو ہے نا امام یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی، یعنی میری جو تھا روایت یہ تھی. امام محمد کہتے ہیں نہیں استاد جی آپ نے یہ نہیں بیان کیا تھا، یہ بیان کیا تھا. دیکھو اب دو روایتوں میں کیا آ گیا، آپس میں اختلاف آ گیا نا. تو اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بعد نے کہا دلیل مشایخ الذین یرجحون قول ابی یوسف تعالی. اچھا جی، تو جو مشایخ امام یوسف کے قول کو ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام یوسف خود جب اس کو کیا کر رہے ہیں انما روا حاصل اقوال عن یوسف فلما انکر یوسف بطلت روایتہ. جب امام یوسف خود کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ بات نہیں بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی روایت کیا ہو گئی ہے، وہ باطل ہو گئی ہے، امام محمد والی روایت جو ہے. تو کس کو وہ کیا جائے گا ترجیح، کس کو دی جائے گی؟ امام یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی. ولیکن اکثر مشائخ لا ترجیح قول محمد، لیکن اکثر مشائخ امام محمد کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. وذالک لوجوہ، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک الوجہ الاول انہ قد تکرر فی اصول حدیث ان نسیان المروی عنہ روایت لا یبطل روایت اذا کان راوی عنہ ثقۃ. اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ نا ایک راوی کسی کو بیان کر دیتا ہے، کوئی حدیث بیان کر دیتا ہے، 10-15 سالوں بعد وہ خود حدیث بھول جاتا ہے. اب جس نے راوی نے جس کو آگے روایت کی تھی وہ کہتا ہے استاد جی آپ نے ہمیں نا یہ بات حدیث ذکر کی تھی. اب استاد کہتا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کب کہی تھی. تو کیا ایسی حدیث کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. جب راوی سکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سکھا سے روایت کر رہا ہوتا ہے، تو اگر استاد خود بھول بھی جائے ایک دفعہ بیان کر کے وہ بھول بھی گیا تو تب بھی کیا ہوگا، اس سکھا راوی کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اذا قطع فی اصول حدیث ان نسیان المروی عنہ، کہ مروی ان جس سے بیان کیا جا رہا ہے روایت لا یبطل روایت، وہ روایت کو باطل نہیں کرتا. اذا کان راوی عنہ ثقۃ، کہ راوی کیا ہو سکھا ہو. ولکن جریان حاضر اصل فی مسئلہ مبحوث عنہ مشکل. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قاعدے کو جاری کرنا جو ہے نا یہ اس جگہ پہ مشکل ہے. لأن ذلك اصل فیما اذا نسی المروی عنہ، ٹھیک ہے نا. اما اس طرح وہ کہتے ہیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب مروی عنہ جو ہے نا اذا نسی اچھا جی مروی عنہ، کہ مروی عنہ بھول جائے. لیکن اما یسر المروی عنہ، لیکن اگر مروی عنہ یعنی جو روایت جس سے روایت کی جا رہی ہے وہ صراحتاً کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو کہتے ہیں مروی عنہ رواہ بخلاف ما رواہ التلمیذ، وہ کہتا نہیں جی میں نے تو تمہیں یہ بیان کیا تھا. وہ جزم بذالک، پختگی کے ساتھ کرے گا. فلا یتاتا حاصل اصل، تو یہ قانون تو آ ہی نہیں سکتا. وہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر استاد بھول گیا، لیکن یہاں پہ تو استاد خود کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے تمہیں یہ بیان نہیں کیا تھا، میں تمہیں یہ بیان کیا تھا. والامر فی هذه المسائل انا یوسف تعالی لم یعترف اچھا جی بالنسیان، اور انہوں نے تو نسیان کا اعتراف ہی نہیں کیا امام یوسف نے. وانه جزم خالف روایت محمد تعالی، تو اس کا مطلب انہوں نے تو جزم کے ساتھ پختگی کے ساتھ کہا کہ امام محمد کی روایت کے خلاف ہے. الوجہ الثانی ان الامام محمد تعالی قد انکر علی ابی یوسف وقال حفظت ونسیہ. امام محمد کیا کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ جناب استاد جی بھول گئے ہیں مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے نا. وجزم هذا، اور اتنا پختہ یقین جو ہے نا يدل على ان اسمع هذا المسائل عن ابي حنیفہ رحمۃ اللہ بلا واسطہ ایضا. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام یوسف سے جو بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی 6 مسائل جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے خود بھی انہوں نے سنے ہوں، جو اتنی پختگی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امام صاحب سے خود بھی بیان کر. تو اس وجہ سے ثابت روایت عن ابی حنیفہ مطلب بلا واسطہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی روایت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی بغیر واسطے کے امام ابو حنیفہ سے. تیسری وجہ انه يمكن ان يكون محمد خرج هذه المسائل اصل ابي حنیفہ تعالی، کہ یہ جو ہے نا ممکن ہے کہ امام محمد نے یہ جو مسائل نکالے ہوں 6 مسائل نکالے ہوں یہ کیا تخریج ہوگی نہ کہ روایت ہوگی. اچھا تخریج کا مطلب ہے خود مسئلہ نکالنا جو ہوتا ہے. خرج هذه المسائل اصل ابي حنیفہ تعالی لا اچھا یؤثر انکار ابو یوسف، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی کیا نہیں ہوگا، امام یوسف کا انکار وہ نہیں آئے گا. الوجہ الرابع، چوتھی وجہ ان المشایخ ذکروا ان روایت محمد استحسان،
کہ امام محمد نے جو 6 مسائل ذکر کیے ہیں نا اس موقع ہیں جو وہ استحسان ہے، اور روایت یوسف رحمۃ اللہ وہ قیاس ہے، والاستحسان و راج نے قیاس ہے، تو استحسان کو کیا ہوتی ہے؟ ترجیح حاصل ہوتی ہے قیاس کے اوپر. وبالرغم مما ذکر من انه حيث لم يوجد ترجیح من اصحاب ترجیح یؤخذ بظاہر روایہ. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب اصحاب ترجیح سے کوئی گناہ پایا جائے تو ظاہر روایت کو لیا جائے گا. فقط ذکر امام تعالیٰ فی منظومۃ رسم المفتی ضوابط اخرى استانس بها عند الافتاء. کہتے ہیں کہ جو رسم المفتی جو 74 اشعار جو ہیں اس میں بھی کیا کیا ذکر کیا ہے انہوں نے، جس میں سے افتاء کے اندر جو ہے نا آپ کو کیا ہو جائیں گے ضوابط اخرى یستانس بها عند الافتاء، کہ جب افتاء میں پڑھتے تب آپ کو سمجھ آتی ہے. یؤخذ بقول امام فی العبادۃ مطلقا. اچھا اب سنو ذرا، اگر کیا آتا ہے ابھی ترجیح کسی نے نہیں دی ہے، ترجیح نہیں ہے، اچھا ترجیح پائی نہیں جا رہی، ورنہ آپ اس کو نہیں لوگ گے. اگر ترجیح پائی جا رہی ہوگی پھر تو مسئلہ اور ہو جائے گا، لیکن اگر ترجیح نہیں پائی جا رہی تھی تو یاد رکھو کہ اگر مسئلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادات کے ساتھ ہے، تو پھر کس کا قول لیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ کا قول لیا جائے گا. اچھا عبادات کے اندر، عبادات میں امام ابو حنیفہ کا قول لیا جاتا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھ لو، ٹھیک ہے. جب ترجیح نہ پائی جائے تب وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ امام یوسف فیما يتعلق بالقضاء. اگر قضاء کا تعلق ہوگا کیونکہ جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں تو ترجیح نہ پائی جائے تو پھر امام یوسف کو قول لیا جائے گا. یؤخذ بقول امام تعالیٰ فیما يتعلق بالتوریث ذوی الارحام ہے کہ جناب علی امام محمد کا قول لیا جاتا ہے ذوی الارحام کی وراثت کے اندر. آپ کو پتہ نا امام محمد کے نزدیک ذوی الارحام کو وراثت جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مفتہ بھی قول بھی یہی ہے، ذوی الارحام کو وراثت جائے گی، اگرچہ بہت بعد میں جاتی ہے لیکن وراثت جاتی ہے. تو اس میں سے وہ آ گیا. کہتے ہیں نمبر 4 لا یعطل عن درایت اضافت روایت، ٹھیک ہے نا. جس کی عقلی توجیہ زیادہ مضبوط ہوگی نا اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہ جو ہے نا وہ اس کو لیا جائے گا. کہتے ہیں لا یعطل عن درایا، عقلی توجیہ سے آپ کیا نہیں کرو، عدول نہیں کرو گے. اذا وافقتها روایت، کہ جب روایت جس کے موافق آ جائے، جو چیز عقلی توجیہ کے زیادہ قریب ہوگی اس کو لیا جائے گا، جب روایت بھی مطلب فقہی روایت بھی اس کے موافق آئی ہوئی ہے، یہ مطلب. اچھا لا یفتى بکفر مسلم امکنا حمل الکلام علی محمل حسن، کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کرا دیا جائے گا جب تک کہ اس کے کسی کلام کو آپ اچھے اس کو لے کر آ سکتے ہو. او کان فی کفری اختلاف ولو روایت ضعیفا، یا جس کے کفر میں اختلاف ہو اگرچہ روایت ضعیفہ ہی کیوں نہ ہو. تو جو ہے نا کسی مسلمان کو کفر کا فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط کی جائے گی. کہتے ہیں اچھا جی. پھر کہتے ہیں یقدم ما فی المتون معتبر علی الشروع، کہ متون میں اس کو ترجیح دی جائے گی شروع پہ، وما فی الشروع علی الفتاوی، فتاوی المتون معتبر علی مختصر قدوری، ٹھیک ہے نا. مختار والنقایا والوقایا والکنز والملتقى بخلاف، اچھا بخلاف متن القرر. اچھا یہ وخلاف کیا ہے؟ غرض جو ہے لملا خسرو کا جو ہے وہ متن التنویر لتمرتاشی الغزی، جو ہے یہ تنویر جو ہے جو ہم شامی کا جو متن تھا. فإن فيه کثیر من مسائل فتاوی، اس لیے کہ اس میں بہت سے کیا آئے تھے فتاوی کے مسائل بھی آئے تھے. ولیکن هذه الضوابط، وہی والی بات آ گئی، هذه الضوابط لیست کلیۃ مضطردۃ فی جمیع الاحوال، یہ ہر جگہ پہ فٹ نہیں آئے گا. کما لا یخفی علی من صبر المسائل، جس نے مسائل کو دیکھا ہے، صبر دیکھا ہے. انما ذکرت للاستحسان سے بہا، ان صرف اس کو ذکر کیوں کی جاتا ہے پھر؟ صرف مدد لینے کے لیے. وإلا فالمرجع فی ذلک کما قدمنا فی الاصل الثامن الى الملکۃ الفقہیۃ والمذاق الصحیح، ورنہ کیا ہے اصل تو کیا ہے آپ کا ملکہ فقہیہ ہے اور مذاق صحیح. الذی لا یحصل الا بالممارسۃ الطویلہ، یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ فقہ کے ساتھ آپ کو ممارست طویل ہوتی ہے، بہت عرصے تک آپ ان سے جڑے رہتے ہو. وصحبۃ المتمکنین من الفقہاء المفتین، کہ جی وصحبۃ المتمکنین، کہ جو ہے نا ان حضرات کی صحبت اختیار کرنا، فقہاء والمفتین، مفتین اور ان میں سے، تو یہ آپ کو ملکہ حاصل ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ بھی آ گئی بات. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جناب اگر کیا ترجیح نہ پائی جائے تو اس کو میں کیا ہوگا، اس کو کیسے اختیار کیا جائے گا، کس قول کو ترجیح فتویٰ دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیا جائے گا. بس سمجھ گیا. تو یہ ایک وہ تھا. ٹھیک ہوگا جی، بس پھر آج اتنے رکھ لیتے ہیں.
اس کو دیکھیں، پیچھے بھی دیکھیں، قواعد کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو، بہت بہت فائدہ ہوتا ہے. کل بھی اس لیے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہدایت کو جا کے دیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو خود اب سمجھ آئے گی ہدایت کے اندر بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آنا